امریکہ اور ایران کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے، دونوں وفود واپس روانہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، معاہدے تک نہ پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ چاہتے ہیں کہ ایرانی یقین دہانی کرائے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ ہماری شرائط کو نہیں مانے گا۔ ہم نے ایران کو فائنل اور بہترین آفر دی ہے۔ ہم یہاں ایران کے لیے بہترین اور فائنل آفر کے ساتھ مذاکرات چھوڑ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران ہماری فائنل آفر کا کیا جواب دیتا ہے۔ مذاکرات کے دوران ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ایرانی ایٹمی پروگرام ہمارے لیے مذاکرات میں سر فہرست ہے۔ ہم صورتحال تک نہیں پہنچے کہ ایران ہماری شرائط کو قبول کرے۔ مذاکرات کے دوران ہم نے اپنی ریڈ لائن بتا دی تھی۔ 21 گھنٹے مذاکرات میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ ہم نے واضح بتا دیا کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں۔ امریکہ نے ایران کے منطق کی اور اصولوں کو سمجھ لیا۔ اب فیصلہ واشنگٹن نے کرنا ہے کہ وہ اعتماد بحال کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا بیان، کہا ایران سفارتکاری کو طاقت کے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر دیکھتا ہے۔ دفاعی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ مذاکراتی عمل آسان بنانے پر پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں فریق مخالف پر اعتماد نہیں، قومی دفاع کی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کی کوشش سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران اسلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ حقیقت میں ایران سے زیادہ امریکہ کو ڈیل کی ضرورت ہے۔ تہران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ روسی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، اگر امریکہ ہماری شرائط تسلیم نہیں کرتا تو ہم طے شدہ راستے پر چلتے رہیں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں بدلے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات ہوئے۔ امید ہے دونوں فریق بات چیت کا عمل اور جنگ بندی جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی عمل میں صورتکار کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں دونوں ملک خطے اور دنیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک سیز فائر جاری رکھنے کے عزم پر قائم رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکراتی عمل میں معاونت کی۔ فریقین کی طرف سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکر گزار ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات، عالمی میڈیا بھی پاکستان کی تاریخی سفارتکاری کا معترف۔ بی بی سی شمالی امریکہ کی نمائندہ ایونی ویلز نے برملا اعتراف کیا کہ جب دنیا جنگ کے سیاہ بادل لہرا گئے، اس صورتحال میں پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا۔ تمام پروپیگنڈے دم توڑ گئے کہ دونوں ممالک کے وفود پاکستان نہیں پہنچیں گے، تاہم مذاکرات کے دروازے کھلے اور یہ یقیناً پاکستان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ ایران سے معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ ایران کو مکمل شکست دے چکا، امریکہ پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والی مشینری صفائی کر رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران میں آئندہ 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر مذاکرات کا نیا دور متوقع۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بار امریکی وفد میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سفارتی حکمت عملی میں بھی تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن ایران کے مسئلے کے حل چاہتا ہے۔ تاریخی مذاکرات، امریکہ ایران جنگ بندی، پاکستان نے دنیا کو امن کا پیغام دے دیا۔ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا کر اقوام عالم کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ امریکہ ایران کے تعلقات انقلاب ایران کے بعد شدید خراب اور سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ پاکستان نے صورتحال کے پیش نظر پس پردہ امن کوششیں تیز کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان تک سفارتی کوششوں سے دونوں ممالک کو مذاکرات پر آمادہ کیا۔ عالمی طاقتوں نے بھی اعتراف کیا کہ پاکستان نے ایک بار پھر ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ عالمی رہنما وزیر اعظم سے مسلسل رابطے میں رہے۔ امن کی کوششوں پر بھرپور خراج تحسین۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کا چرچا، دنیا کے بڑے اخبارات میں پاکستان کا نام شہ سرخیوں کی زینت بنا رہا۔
पंजाब में निकासियाब प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी। 15 शहरों के लिए 2265 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन और बारिशी पानी की निकासी के लिए 189 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। फेज 1 में 86 डिस्पोजेबल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वजीर आला मरीम नवाज ने निकासियाब प्रोजेक्ट जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। वासा सीवरेज और बारिशी पानी के निकासी के प्रोजेक्ट की तकमील पर 752 किलोमीटर तवील सड़कें भी तामीर कराएगा। वासा मॉनसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डी स्लेटिंग मुहिम भी शुरू करेगा। गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत के बायस दौरान ज़चगी मां और नौमौलूद बच्ची जाँ भाग। अहले खाना का एहतजाज इल्जाम आयद किया कि ऑपरेशन से कबल 2 बोतल खून लेने के बावजूद मरीजा को नहीं लगाया गया। बच्ची नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुई और कुछ देर बाद इंतकाल कर गई। कमेटी तश्कील इंक्वायरी का हुक्म। MS डॉक्टर इम्तियाज राना का कहना है कि केस में पेचीदगियां थी। गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस्पानवी लीग में बार्सिलोना की पहली पोजीशन मुस्तहकम। हरीफ क्लब को 4-1 से शिकस्त दे दी।